أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد ناظرین کرام، سب سے پہلے سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور مراجع اعظام کی خدمت میں اور پھر آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایام عزا میں کی گئی ہماری تمام عبادتوں کو اور عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ اسی العزم چینل کے ذریعے سے گزشتہ بیان میں جس عنوان پہ گفتگو کی تھی، حقیقی عزادار، آج اسی سے مربوط ایک دوسرا عنوان انتخاب کیا گیا ہے۔ عنوان یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں عزاداری سید الشہداء۔ چونکہ اس ماہ سفر میں ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور ایام عزا کی وجہ سے جس طرح سے ہم دیگر معصومین کے لیے جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں نہیں کر پاتے، لہٰذا اس مناسبت کو مد نظر رکھتے کہ مولا کے پیغام کو اور مولا کی تعلیمات کو ہم اس مہینے میں منتقل کریں اپنے چاہنے والوں تک۔ تو آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام کاظم علیہ السلام کی سیرت میں عزاداری سید الشہداء۔ اس سے پہلے میں نے عزاداروں کی قسمیں بیان کی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی قسم ہے عزادار کی، اس کے بارے میں گفتگو کیا تھا، اس کا دہرانا مقصود نہیں۔ آج امام کاظم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں عزاداری کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ تمام معصومین نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے سرکار سید الشہداء کی عزاداری برپا کی، ہر معصوم نے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو لے لیں تو ملے گا کہ آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے، شعراء کو بلاتے تھے اور ان کو تشویق دیتے تھے کہ حسین کی عزاداری کے سلسلے میں اشعار کو پڑھیں، اور وہ انہیں ہدیے دیتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام محرم کا چاند نمودار ہوتے ہوئے پابرہنہ ہو جاتے تھے، امامہ سر سے اتار دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ مصائب کے باب میں سنتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کس طرح سے عزاداری برپا کرتے تھے، اس موضوع پر پہنچنے کے لیے 2-3 جملے بطور تمہید عرض کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا ہے کہ جس سے واضح ہوگا کہ ہمیں کیسے عزاداری منانا ہے اور عزاداری میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے، ہماری کیفیت عزاداری میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ روایت سے انشاءاللہ واضح ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں پروردگار عالم نے بہت سی مخلوقات کو خلق کیا ہے، اور ان مخلوقات میں سب سے اشرف جس مخلوق کو قرار دیا ہے وہ ہے حضرت انسان۔ حضرت انسان کیوں اشرف ہے؟ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اشرف ہے۔ اس کے اعمال کیوں اشرف ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اسے عقل عطا کی ہے اور دوسری مخلوقات کو عقل سے نہیں نوازا ہے۔ انسان کا شرف یہی ہے کہ اللہ نے اسے عقل مرحمت فرمائی ہے، تو اس کی عزاداری کا بھی تقاضا یہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اشرف ہے تو اس کے سارے اعمال اشرف ہونا چاہیے، اور انہی عمل میں سے ایک عمل ہے عزاداری، تو اس کی عزاداری بھی اشرف ہونا چاہیے۔ اور میں آپ عرض کرتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور روایتوں میں ہے کہ تمام مخلوقات امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرتی، عزاداری مناتی ہے، لیکن ہماری عزاداری میں اور دیگر مخلوقات کی عزاداری میں بہرحال فرق ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہم اشرف ہیں، ہماری عزاداری بھی اشرف ہونا چاہیے۔ تو ہماری عزاداری اشرف کیسے ہو، اس کے لیے ہمیں
چاہیے کہ ان افراد سے عزاداری لیں، ان ہستیوں سے، ان شخصیات سے عزاداری کی روش اور طور طریقے کو لیں کہ جو اشرف المخلوقات میں بھی ممتاز ہیں، جو اشرف المخلوقات میں بھی بلند مرتبے پہ فائز ہیں، یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اسی لیے آپ کو چاہیے یا ہم سب کو چاہیے کہ عزاداری میں ہم سیرت معصومین کو مد نظر رکھیں، کیونکہ اصل عزادار، حقیقی عزادار، واقعی عزادار یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں پیغام عزاداری دیا ہے، جنہوں نے ہمیں عزاداری منانے کا حکم دیا، جنہوں نے ہمیں عزاداری منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اسی لیے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کی عزاداری کی روش اور ان کے سلیقے اور طریقے کو بیان فرماتے ہوئے ایک حدیث فرماتے ہیں، اور ہم عزاداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آیا عزاداری میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں جو ہمارے امام جس بات کا اہتمام اور جس بات کا خیال رکھتے تھے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا۔ کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم داخل ہوتا تھا تو میرے پدر بزرگوار کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ۔ مہینہ جب داخل ہوتا تھا یہ ماہ محرم کا تو امام کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور جب روز عاشورہ آتا تھا تو وہ امام کے لیے مصیبت اور حزن اور بکا کا دن ہوتا تھا۔ بطور مصائب یہ روایت ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے۔ ذاکر مصیبت کے باب میں جب آتا ہے تو اس روایت کو ضرور نقل کرتا ہے، بالخصوص ماہ محرم کے پہلے عشرے میں، لیکن یہ روایت ہمیں کسی بات کا ٹہوکا دے رہی ہے، کسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ کیا آپ جب ماہ محرم میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے اور آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ آج ماہ محرم آج سے شروع ہو گیا ہے، ایام غم شروع ہو گئے ہیں، ایام عزا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کی کیفیت یہی ہوتی ہے؟ آپ ہنسنا بند کر دیتے ہیں، مسکرانا بند کر دیتے ہیں؟ مجلسوں میں، عزاداری میں، فرش عزا پر، جلوس میں کیا ہماری یہ کیفیت رہتی ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سیرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درس کو لینا ہے۔ اپنی مجلس، اپنے جلوسوں میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مغموم ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غم زدہ ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سوگوار ہیں، بلکہ دیکھنے والا خود یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایک مصیبت زدہ لوگ ہیں، یہ سوگوار افراد ہیں، یہ مغموم افراد ہیں۔ لیکن افسوس اگر ہماری مجلسوں میں یہ چیز دکھائی نہ دے، اگر مجلسوں میں ہنسی مذاق نظر آئے، اگر ہمارے جلوسوں میں تفریح، لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں، تو یقین جان لیجئے یہ اصل عزاداری نہیں ہے، یہ عزاداری کی روش سیرت معصوم سے نہیں لی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، فرش عزا پہ چند مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر ایک ہجوم ہے۔ کیوں؟ کیا ہم تعزیت کے لیے نہیں آئے ہیں؟ کیا ہم عزاداری کے لیے نہیں آئے ہیں؟ اگر ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں تو ہم صاحب عزا کو پرسا دیں، فرش پر جائیں، چونکہ صاحب عزا فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم فرش عزا پر بیٹھیں۔ جلوسوں میں، مجلسوں میں ایک دوسری بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یقیناً یہ لوگ مغموم نہیں ہیں، یہ لوگ سوگوار نہیں ہیں۔
ہم پان، گٹکا، سگریٹ ہم دوسرے اوقات میں ان کا استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے کیا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر میرا باپ دنیا سے اٹھ جائے اور آپ پان کھاتے ہوئے آئیں اور رو کر مجھے تعزیت دیں تو کیا مجھے اچھا لگے گا کہ یہ شخص کیسا ہے؟ مجھے آیا ہے تعزیت دینے اور پان کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ ہم اپنے مرنے والے کے غم میں جب کسی کو تعزیت دینے جاتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کی عزاداری برپا کر رہے ہیں؟ یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ شخصیت کون ہیں؟ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ہمیں پہچانا جاتا ہے، ہماری شناخت ہے۔ دوسری بات عزاداری میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کہ ہم ایسے خطیب کا انتخاب کریں، اور یہ ذمہ داری بانی مجلس کی ہے، ایسے خطیب کا انتخاب کریں کہ جو ہمیں روح عزاداری سے قریب کر سکے۔ ہم ایسے عالم کا انتخاب کریں جو ہمیں خدا سے قریب کرے۔ ایسا خطیب نہ ہو کہ جو صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے چیزیں پڑھے، وہ چیزیں پڑھیں کہ جس سے سامعین خوش ہو جائیں، نہیں، بلکہ خطیب کا ایسا انتخاب کریں کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرے۔ وہ چیزیں پڑھیں جس سے خدا خوش ہو، رسول خوش ہو، اہل بیت خوش ہو۔ یہ اصل عزاداری ہے۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سیرت معصوم پر چلتے ہوئے عزاداری منانے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔